السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر حالات کو اپنے مخالف دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ پریشانی پھر ہمارے مسائل میں ایک نئی مشکل کا اضافہ کر دیتی ہے۔ دراصل مشکلات یا آزمائشیں آنے کے بعد عموماً ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان مشکلات اور مصائب کے پیچھے کیا ہے اور پردے کی دوسری طرف ان حادثات میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آزمائشوں اور مشکلات کے ان لمحات میں ہمیں خود کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ عین ممکن ہے یہی پریشانیاں ہماری زندگی سنوارنے کا سبب بن جائیں اور ان مشکلات سے زندگی کے خوشگوار دروازے ہم پر کھول جائیں۔ اور یہ کوئی افسانہ نہیں، حقیقت ہے۔ آئیے تاریخ میں جھانکتے ہیں اور ایسی ناقابل تردید مثالیں دیکھتے ہیں کہ جہاں مشکلات نے زندگی کی نئی کامیابیوں کے دروازے کھولے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ کاف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور ان کے ایک سفر کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس سفر کے ایک حصے میں دریا میں سفر کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں جس میں وہ بیٹھے تھے اور جس کا مالک ایک انتہائی غریب انسان تھا، اس کشتی کا تختہ توڑ دیا اور اس میں سوراخ کر دیا۔ ظاہری طور پر اور فوری طور پر یقیناً یہ کام اس کشتی کے مالک کے لیے بہت بڑے صدمے اور تکلیف کا سبب بنا ہوگا، مگر آج ہم تاریخ میں جانتے ہیں کہ یہی وہ کام تھا کہ جس نے اس کشتی کو وقت کے بادشاہ سے بچا لیا۔ جب باقی لوگوں کی کشتیاں قبضے میں لے لی جاتی ہیں بادشاہ کی طرف سے تو یہ کشتی ٹوٹی ہونے کی وجہ سے بچ جاتی ہے۔ یعنی ہم اس سے ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ہمارے کام میں کسی چیز کا ٹوٹ جانا، کسی چیز میں بگاڑ پیدا ہو جانا، کسی چیز میں خرابی پیدا ہو جانا اس کے بچاؤ کی ممکنہ وجہ بن سکتا ہے۔ یہ وہ سین ہے جو بیہائنڈ دا کرٹن ہوتا ہے، پردے کے پیچھے ہمارے لیے ہمارے فائدے کی ایک چیز، ایک اسکرپٹ لکھا جا رہا ہوتا ہے، مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم اس چیز پر جو ہمارے فائدے کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے پریشان ہوتے ہیں یا اپنا دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن مجید ہی کی ایک اور سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائیوں کی داستان کا ذکر ہوا ہے۔ قصہ حضرت یوسف میں قرآن بتاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مل کر کنویں میں پھینک دیا تاکہ ہمیشہ کے لیے یوسف کو گھر سے اور باپ کی توجہ سے دور کر دیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عدم موجودگی میں گھر میں مرکزیت اور پھر باپ کی توجہ بھی حاصل کر لیں۔ ظاہری طور پر اور وقتی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک گہرے کنویں میں گر جانا بلکہ پھینکا جانا یقینی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہی کنویں میں پھینکا جانا حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد میں مصر جانے اور پھر اس کے بعد عزیز مصر بننے کا سبب بنا۔ اس واقعے پر غور و خوض کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن چکے تھے، اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی کنعان کے ایک معمولی گلابان اور چرواہے تھے اور وہاں پہ بھیڑ بکریاں چرا کر گزارا کرتے تھے۔ اس بیک گراؤنڈ کی موجودگی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جانا ان کے مصر جانے کا سبب بنا اور بعد میں پھر عزیز مصر جانے کا سبب بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس داستان سے ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کو مار دینے اور منظر سے ہٹا دینے کی کوشش بھی آپ کی کامیابی کی وجہ بن سکتی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور کتب تاریخ میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی اور پھر پروردگار عالم نے مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم کرنے میں اپنی حبیب کی خواہش کو پورا کر دیا۔ گویا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ سے نکلنا یا مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پہلی اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنے کی ایک وجہ بن گیا۔ اس واقعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ گھر بار چھوڑنا بھی آپ کی کامیابی کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن وہ 2 شرطیں ساتھ ہونا ضروری ہیں جن کا ہم آخر میں انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ دامن تاریخ میں اگرچہ اس جیسے دیگر بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن ہم تاریخ کے ایک نمایاں ترین واقعے کی طرف بڑھتے ہیں، واقعہ کربلا۔ ہم جانتے ہیں کہ کربلا میں شہدائے کربلا کو شہید کرنے کے بعد ابن زیاد کی فوج نے مستورات کو قیدی بنا لیا اور پھر ان اسیروں کو کوفہ و شام لے جانے کا فیصلہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ جب کوفہ و شام لے جاتے ہوئے رستوں سے شہروں سے گزریں گے تو لوگ عبرت پکڑیں گے اور ڈر جائیں گے، مگر اسیران اہل بیت نے جن شہروں اور جن رستوں سے گزرے تھے وہاں کے لوگوں کے دل سے ڈر نکال دیا، وہاں کے لوگوں کو خائف ہونے کی بجائے حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا درس پڑھا دیا، اور نتیجتاً ہم نے دیکھا کہ انقلاب کا آغاز انہی شہروں یعنی کوفہ سے ہوا۔
گویا کہ کوفہ و شام جانا انقلاب اور انتقام کو کامیاب کرنے کی ایک اہم وجہ ثابت ہوا۔ اسیروں کے سفر سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بعض اوقات قیدی بننا بھی انقلاب و فتح کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن وہاں پہ بھی شرط وہی ہے کہ دو چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہو۔ اچھا، آپ کے سامنے یہ چاروں مثالیں اسلامی تاریخ اور قرآن مجید سے پیش کی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے ارد گرد کی مثالوں کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھتے ہیں، تو ایسے افراد اور ایسے دوستوں کے لیے ایک افسانوی مثال بھی ساتھ عرض کرتا چلوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی علاقے میں بہت سارے پارکیوپائنز پائے جاتے تھے۔ پارکیوپائن ایک جانور ہے کہ جس کے جسم پر بہت زیادہ کانٹے پائے جاتے ہیں اور اس کو اردو میں سہ کہا جاتا ہے۔ اس مشہور افسانوی مثال کے مطابق پارکیوپائنز کے اس علاقے میں موسم سرما میں بہت زیادہ سنو فال ہوا، بہت برف پڑی، یہاں تک کہ سردی سے مختلف حیوانات اور پارکیوپائنز بھی مرنے لگے۔ اسی الجھن اور پریشانی میں سب پارکیوپائنز اکٹھے ہوئے تاکہ اپنی اس مشکل کا کوئی حل نکال سکے۔ رات کے اندھیرے میں وہ سب ایک پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہوئے اور پھر سوچ بچار کرنے لگے، مگر انہیں کوئی خاص سلوشن نہیں مل رہا تھا۔ البتہ انہیں احساس ہوا کہ اس دوران ان کے اکٹھے ہونے سے وہ ایک دوسرے کے جسم کی ہیٹ کی وجہ سے خاصا کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی اس میٹنگ اور اپنی اس بیٹھک کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا۔ البتہ اس دوران انہیں ایک نیا مسئلہ پریشان کرنے لگا، اور وہ یہ تھا کہ چونکہ ان کے جسم پر بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں تو ایک جگہ اکٹھا ہونے کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے کے کانٹے یا سپائنز لگاتار چبھ رہے تھے۔ اسی کشمکش میں ایک پارکیوپائن غصے سے چلا اٹھا کہ یہ کیسا مذاق ہے، پہلے صرف سردی سے مقابلہ تھا اور اب ایک دوسرے کے کانٹوں کے زخم بھی سہنا پڑ رہے ہیں۔ اسی غصے میں وہ انہیں چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے کہ کم از کم صرف سردی کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور ان کے کانٹوں سے تو جان چھوٹ جائے گی، لہٰذا وہ اس جھنڈ سے الگ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رات ان پارکیوپائنز نے اسی طرح سے گزاری۔ البتہ پھر کچھ دیر بعد صبح ہو گئی اور برفانی طوفان بھی تھم چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں سورج پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تو برفیلے علاقے میں رہنے والے سارے جانور اس کی تپش اور حرارت کو پا کر بہت خوش ہو گئے۔ سب پارکیوپائنز وہاں سے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جانے لگے تو چند قدم دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ احتجاجاً ان کی اجتماع سے چلا جانے والا پارکیوپائن مرا پڑا تھا۔ ان سب سے الگ ہو کر اس کو کانٹوں سے تو نجات مل گئی تھی، مگر سردی کی شدت نے اسے گھیر لیا تھا یہاں تک کہ اس کی جان لے لی، جبکہ باقی سارے پارکیوپائنز ایک دوسرے کے کانٹوں کا درد برداشت کر کے ایک دوسرے کی حدت، حرارت اور گرمی سے اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دراصل ان پارکیوپائنز کے لیے وہ رات فیصلے کا ایک نہایت اہم وقت تھا کہ کانٹے کی عارضی چبھن یا پھر اس چبھن سے خفا ہو کر موت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں چبھنے والے کانٹے بھی زندگی بچانے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ البتہ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں ان کانٹوں کو ویلکم کرنا ہے تاکہ زندگی آگے بڑھ سکے اور کامیابیوں کو راہ مل سکے۔ ان سب مثالوں سے ہم دو باتوں کو اخذ کرتے ہیں یا دو نتیجے نکالتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں انسان کی کامیابی کا رستہ نہیں روک سکتے، یہاں تک کہ برے حالات بھی اس کی کامیابی کا پیش خیمہ اور وجہ بن سکتے ہیں۔ لہذا برے حالات میں دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ ان حالات میں بھی کامیابی کا ایک رستہ موجود ہے، اور اسی کامیابی کی رستے کی طرف خداوند متعال نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوار سمجھ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان ساری مثالوں میں دیکھ لیجئے، وہ جو ناگوار حالات تھے انہی ناگوار حالات سے آگے کامیابیوں نے جنم لیا۔ لہذا زندگی کے جیسے بھی حالات ہوں، جتنے تلخ بھی کیوں نہ ہو جائیں، جس قدر ہی ناگوار اور اذیتناک ہی کیوں نہ ہو جائیں، وہاں سے کامیابیاں ضرور جنم لے سکتی ہیں۔ دوسری بات جو ہم نے ان تاریخی حقائق سے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حالات کی سختیوں اور تلخیوں میں آپے سے باہر نہ ہوں اور نہ کسی غلط رستے یا طریقے کا انتخاب کریں۔ مخالف حالات میں بھی پرسنل نہ ہوں بلکہ خدا کے قوانین اور اس کی مرضی پر چل کر کامیابی پائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ان حالات میں آپ پرسنل ہو گئے، حالات میں ہی گرفتار ہو گئے، تو یہ سمجھیں کہ یہیں رک جائیں گے، اس لیے کہ یہاں سے آگے بڑھنے اور باہر نکلنے کا رستہ صرف اور صرف خدا کے قوانین کی پاسداری اور اس کی مرضی پر چلن ہے۔ لہذا ان مشکل حالات میں بھی زندگی کو آگے بڑھائیے اور مرضی پروردگار اور قوانین پروردگار کے دائرے سے قطعاً کبھی کوئی قدم باہر نہ نکلنے دیجیے۔ یہی کامیابی کا فارمولہ بھی ہے اور رستہ بھی۔ یہ میرا انالیسس نہیں ہے بلکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مشکل حالات میں پیش آنے والی کامیابی کا فارمولہ یہی بتایا ہے۔
سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ کو اس طرح سے کوٹ کیا گیا ہے کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشکل اور نامساعد حالات میں اپنے تقوی اور صبر کے ذریعے سے قید خانے سے رہائی بھی پائی اور عزیز مصر کا مقام و مرتبہ بھی حاصل کیا۔ لہذا اگر میں اور آپ بھی یہ کریں گے، یعنی تقوی اور صبر اپنائیں گے، اللہ کے قوانین کی پاسداری اور اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے، تو مشکلات خود بھی ہماری کامیابی کی وجہ بن سکتی ہیں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں ہر طرح کے حالات میں ثابت قدم رہنے اور پروردگار کی متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھانے کا طریقہ و سلیقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔